ہیلو اسٹوڈنٹس، آج ہماری فرمنٹیشن کا نیکسٹ لیکچر ہے جی. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دی الکوہلک فرمنٹیشن. ہم نے پچھلے پارٹس کے اندر لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن ہوتی کیا اور یہ فوڈ انڈسٹری میں کہاں کہاں پہ یوز ہوتی ہے. سو لیٹ اسٹارٹ دا الکوہلک فرمنٹیشن. Alcoholic fermentation is a type of fermentation in which glucose is converted into alcohol and carbon dioxides with the help of yeast. So it is most important class of the fermentation which is used in the manufacturing of alcoholic beverages and bread. So alcoholic fermentation سے مراد ایسی فرمنٹیشن جس میں گلوکوز ٹوٹ کر جو ہے وہ آکسیڈائز ہو کے الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ فرمنٹیشن اسکیرومائزس سیریویزیا جو کہ یسٹ کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹائپ ہے اس کی مدد سے کیری کی جاتی ہے. تو اس فرمنٹیشن کے نتیجے میں ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں. ان پروڈکٹس کے پڑھنے سے پہلے میں اس کی ایکویشن آپ کو بتاتا چلوں کہ C6H12O6 کنورٹڈ انٹو 2CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ پلس 2 مالیکیول C2H5OH یعنی کہ ایتھانول کے 2 مالیکیول بنیں گے. تو یہ یسٹ کام کروا رہی ہے. تو یسٹ ایز اے کیٹالسٹ کے طور پہ یوز ہو رہی ہے. گلوکوز کاربن ڈائی آکسائڈ اور الکوہل کے اندر چینج ہو رہا ہے. تو الکوہل بنے گی ایتھانول. Applications of alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation is mostly used in the manufacturing of bread. It is the most important in the baking industry. Secondly, alcoholic fermentation is the most important part of the alcoholic beverages productions. یہ بیئر کی تیاری کے اندر، وائن، شیمپین یا وسکی کی تیاری کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. الکوہلک فرمنٹیشن جو ہے وہ اس کے علاوہ ایسیٹک ایسڈ سرکہ کی تیاری کے دوران بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو ہم اس کی اپلیکیشنز کو اگر دیکھتے ہوئے تو یہ والی فرمنٹیشن سب سے زیادہ پروڈکٹس بنانے کے دوران جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ہم اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، بریڈ پروڈکشنز. تو بریڈ از دا کامن ایگزامپل آف الکوہلک فرمنٹیشن. یہ کیسے تیار ہوتی ہے؟ اسٹیپ وائز ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی. سب سے پہلے تو بریڈ کے اندر یوز ہونے والے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے اندر فائن فلور جس کو میدا کہا جاتا ہے، یسٹ، شوگر، سالٹ، بریڈ امپروورس اور پانی وغیرہ، ان ساری چیزوں کو میئر کیا جاتا ہے. دین آل دا انگریڈینٹس مکسڈ ان دا ڈو مکسنگ مشین. تو ایک خاص سپیڈ کے اوپر سارے انگریڈینٹس کو جب مکس کیا جاتا ہے تو فائنلی اس کے بعد ایک ڈو تیار ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ مکسنگ کا پروسیس جو ہے اسے روک دیتے ہیں. مکسنگ کے دوران چند ایک پوائنٹس مد نظر رکھنے چاہیے. نہ ہی اوور مکسنگ کرنی چاہیے اور نہ ہی انڈر مکسنگ کرنی چاہیے. دونوں جو ہے وہ ٹائپس آف مکسنگ جو ہیں یہ بریڈ کے اندر کچھ ڈیفیکٹس پیدا کر سکتی ہے. تو اس لیے ایک اسٹینڈرڈائز قسم کی مکسنگ کا پروسیس کرنا چاہیے. تو تمام اجزاء جب مکس ہو جاتے ہیں تو وہ سارے ڈو کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی جو ڈو پیڑا تیار ہو جاتا ہے اس کا ویٹ کر کے اس کو کچھ سانچوں کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور سانچوں میں رکھنے کے بعد اس سب کو جو ہے وہ اس پیڑے کو جو سانچے میں رکھا اس کو اسٹے ٹائم دیا جاتا ہے. اسٹے ٹائم کے دوران یسٹ جو ہوتی ہے یہ گلوکوز کو توڑ کے کاربن ڈائی آکسائڈ میں چینج کر دیتی ہے اور اس سے ڈو کا والیوم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس سٹیپ کو ہم پروفنگ کا
عمل جو ہے وہ کہیں گے. تو پروفنگ کے اندر ڈو کا والیوم جو ہے وہ انڈر کنٹرول کنڈیشنز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. نیکسٹ جب ڈو جو ہے وہ پھول جاتا ہے سانچے کے اندر تو پھر ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مزید اس کو تھوڑا سا اسٹے ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈو وغیرہ سیٹ ہو جائے اور ایک پراپر شیپ کے اندر آ جائے. اس کے فوراً بعد ہم ڈو کو جو ہے وہ بیک کرنے کے لیے بیکنگ اوونس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. بیکنگ اوونس جو ہوتے ہیں یہ ریوالونگ ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں تاکہ کانسٹنٹ ٹمپریچر جو ہے وہ ڈو کو مل سکے اور بریڈ جو ہے وہ اوپر سے یا نیچے سے زیادہ جل نہ جائے. اس مقصد کے لیے ہم ڈو کو بیکنگ اوون کے اندر 150 سے لے کے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پکایا جاتا ہے اور اس پروسیس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 15 سے 20 منٹ کے بعد جب ڈو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک جاتی ہے تو پھر ہم نے اس پکی ہوئی بریڈ کو اس مولڈ میں سے جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں پہلے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پوری کی پوری جو ایک ہول بریڈ ہے جو پکی ہوئی اس کو ہم سانچے میں سے نکال کر اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے فوراً بعد ہم اس سے سلائسر کی مدد سے سلائس تیار کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم کچھ یونٹ آپریشنس فلو ڈایاگرام ڈسکس کرتے ہیں جی. بریڈ مینوفیکچرنگ کے اندر میجرلی 6 سٹیپس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جی کون کون سے فلو تاکہ آپ کو ایک میمورائز ہو جائے سارے کا سارا سٹیپ. تو سب سے پہلے انگریڈینٹس کی جو ہے وہ مکسنگ کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے مکسنگ کے عمل کے فوراً بعد ہم نے مولڈنگ کا عمل کرنا ہے. مولڈنگ مین ان کو ایک خاص قسم کی شیپ دینی ہے, ان کے پیڑے سے بنا کے اس کو مولڈر کے اندر جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پروفنگ کی جانی ہے. پروفنگ کا مطلب ایک اسٹے ٹائم ہے جس کے دوران پیڑے نے جو ہے وہ پھول کے والیوم اس کا بڑھ جانا ہوتا ہے. اس کے بعد بیکنگ کا عمل کرتے ہیں. بیکنگ کا عمل مینز بیکنگ اوون کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے. پکانے کے بعد جب بریڈ پک جاتی ہے تو سلائسنگ کا عمل کیا جاتا ہے اور سلائسنگ کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ پیکنگ کر دیں گے. تو سو دیز آر دا 6 اسٹیپس unit operations which are involved in the production of bread. The bread is a alcoholic fermented product جس کو ہم ڈیلی گھروں کے اندر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. شکریہ جی.